السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اسلامیات پڑھ رہے ہیں اور وہ تیسرے نمبر مطلب کہ اسلامیات کلاس 3 ہے اور اس کا ہم باب سوم پڑھ رہے ہیں، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، اور اس کا پہلا سبق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قبل از بعثت، مطلب کہ نبی بننے سے پہلے آپ نے کیسی زندگی گزاری۔ تو یہ پورا سبق اس معاملے کے اندر ہے، اس بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اور سب سے پہلے وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ حاصلات تعلم اس سبق کے پڑھنے کے بعد آپ کس قابل ہوں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، باسعادت، باوقت ولادت، معجزات اور پرورش کے بارے میں جان سکیں۔ تو جب آپ پیدا ہوئے اس وقت کیا معجزات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو دکھائے اور آپ کی پرورش کیسے ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے چیدہ واقعات کے متعلق آگاہی حاصل کر سکیں۔ حضرت ابو طالب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور کفالت کے بارے میں جان سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شام کے دوران پیش آنے والے واقعات کو جان سکیں۔ حلف الفضول یہ ایک معاہدہ ہوا تھا، جیسے اہم تاریخی واقعہ اور اس کی اہم شقوں سے واقف ہو سکیں۔ پھر پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں ابتدائی زندگی کے واقعات، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح، حجر اسود کی تنصیب وغیرہ سے آگاہ ہو سکیں۔ تو یہ سبق کے پہلے جو ہدایات تھیں وہ ہمیں انہوں نے بتائی ہیں۔ اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ جی یہاں سے پہلا تفصیلی سوال بھی شروع ہو رہا ہے۔ ہیڈ لائن انہوں نے دی ہے، سرخی یہ دی ہے کہ ولادت با سعادت، کہ اس ہستی کی پرورش، اس ہستی کی پیدائش جو ہے وہ کیسے ہوئی۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ تو یہ سارا جو ہے یہ لکھا یہ ہے کہ رسول اللہ مطلب اللہ کے رسول، خاتم النبیین مطلب کہ آپ نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہیں۔ پھر یہاں پر درود لکھا ہوا ہے کہ اللہ درود بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم درود نہیں بلکہ اللہ رحمت بھیجے آپ پر اور آپ کی آل پر۔ آل سے مراد یہ آپ کی اولاد بھی ہے اور اس میں تمام جو نیک لوگ ہیں وہ بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ اس میں دونوں اقوال ہیں، اور اصحاب ہی سے مراد آپ کے صحابہ کرام، اور سلم اللہ آپ پر جو ہے وہ سلامتی نازل کرے۔ پھر آپ کی وہ بتا رہے ہیں کہ ولادت کب ہوئی، مہینہ کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی۔ تو ہجری کے اعتبار سے اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، اسلامی سال کے اعتبار سے وہ پہلے بتا رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول، یعنی ربیع الاول جو اسلامی مہینوں میں سے تیسرا مہینہ ہے، اس کی 12 تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی، اور عیسوی اعتبار سے 22 اپریل اور 571 عیسوی کو، یہ شمسی اعتبار سے، انگریزی اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ 22 اپریل کو ہوئی ہے اور 571 سال چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ کو عرب کے مشہور شہر، یہاں پر جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ شہر کون سا تھا، مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم میں آنکھ کھولی۔ یہ قریش یہ بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کی مختلف شاخیں تھیں، اس کے مختلف خاندان تھے، ان میں سے جو سب سے معزز، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ جو خاندان تھا بنو ہاشم، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھولی، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا ہے، ٹھیک ہے۔ دلچسپ بات کیا ہے، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب جو آپ کے جد امجد ہیں، دادا ہیں، ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا، ان کا نام اصل میں شیبہ تھا، شیبہ، ٹھیک ہے نا جی۔ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔
تو آپ کے چونکہ والد محترم یہ آگے بتائیں گے، چونکہ اس وقت حیات نہیں تھے، اللہ کے پاس چلے گئے تھے، تو آپ کے دادا حیات تھے، انہوں نے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا، مطلب آپ کے لیے ایک جانور ذبح کیا، ٹھیک ہے نا جی، اور آپ کا پھر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ آگے ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جب آپ پیدا ہوئے تو ان کا وہ کہاں تھے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب، جب یہ آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا مکہ مکرمہ میں بہت احترام کیا جاتا تھا۔ مکہ مکرمہ جس میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا بڑا احترام کیا جاتا تھا آپ کے دادا کا، ٹھیک ہے نا جی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو بہت سے معجزے، ٹھیک ہے نا جی، ظاہر ہوئے۔ معجزے کتنے کہتے ہیں؟ معجزہ جو ہوتا ہے یہ نبیوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے، مطلب ان کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جو ہے وہ واقعات کا صدور فرماتے ہیں جو عام لوگ اس کے مقابلے کا جو ہے وہ واقعہ نہیں ظاہر کر سکتے، وہاں اس کے مقابلے کا کوئی کام نہیں کر سکتے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ مطلب ساری مخلوق مل کر ویسا کام نہیں کر سکتی جیسا کام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ہاتھ پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہ معجزہ جو ہے یہ صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو خانہ کعبہ کے تمام بت گر گئے، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی جب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، تو سب سے پہلا معجزہ یہ ہے کہ بت جو ہے جو خانہ کعبہ کے اندر پڑے تھے سارے گر گئے، ٹھیک ہے۔ کسرا، یہ ایران کا کسرا جو ہے، ایران کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو کسرا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا جو محل تھا اس کے 14 کنگرے گر گئے، ٹھیک ہے۔ پھر فارس کا آتش کدہ، فارس کا جو آتش کدہ جس میں آگ جلائی جاتی تھی، ان کی جو کہ فارس جو ہیں وہ مجوسی ہوتے ہیں، وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کی جو آگ جل رہی تھی اور 1000 سال سے جل رہی تھی، اتنا عرصہ ہو گیا تھا جلتے ہوئے، اللہ کے نبی کی آمد پر ان کی آگ بجھ گئی، ٹھیک ہے۔ آگے یہ ہمیں بتا رہے ہیں جی عرب کے گھرانوں کے متعلق۔ اب یہاں پر جو ہے آپ نشان دیکھ رہے ہیں کہ فارس کے آتش کدے سرد پڑ گئے، مطلب ٹھنڈے پڑ گئے، بجھ گئے، وہ آگ بجھ گئی۔ یہ پہلے تفصیلی سوال کا جواب تھا، یہاں پر وہ ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میم اور ایک لکھا ہوا ہے، میم اور ایک کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے مختصر سوال کا جواب ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے ہم پڑھیں گے عرب کے گھرانوں میں رواج تھا، یہ ساتھ جواب بھی ذہن میں رکھیں، یہ ہم ساتھ پہلے مختصر سوال کا جواب بھی آپ کو دے رہے ہیں کہ جواب کیا ہے جی۔ عرب کے گھرانوں میں رواج تھا کہ وہ بچوں کو دودھ پلانے اور ان کی پرورش کے لیے دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، مطلب والدہ خود دودھ پلاتی تو تھیں لیکن 2-4 دن کے لیے، پھر وہ آگے اپنی جو ہے وہ بچوں کو دیہاتوں کے اندر بھیج دیتے تھے جہاں کی آب و ہوا اچھی ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہاں پر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ولادت کے 6 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے ایک نیک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کیا۔ 4 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ نے کی، مطلب پہلے 6 مہینے حضرت آمنہ جو آپ کی والدہ محترمہ ہے انہوں نے آپ کو دودھ پلایا، پرورش کی، اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دودھ پلایا اور جو ہے آپ کی جو ہے وہ پرورش کی۔ اچھا، ایک بات یہ ذہن میں رہے بچوں، ایک ہوتی ہے دائی اور ایک ہوتی ہے مرضعہ، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر لفظ لکھا ہے دائی، مطلب پرورش کے لیے دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے، یہاں پر دائیوں کی بجائے لفظ مرضعہ آنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دائی جو لفظ ہوتا ہے نا بیٹا، دائی یہ اس کو کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بچے کی پیدائش کے وقت جو عورت موجود ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں دائی، اور جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے اس کو دائی نہیں کہتے، اس کو مرضعہ کہتے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہیں یہ مرضعہ ہیں، دودھ پلانے والی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے جی بیٹا۔ یہ پہلے مختصر سوال کا جواب پہلی لائن میں آپ کو دے دیا گیا ہے۔ اب یہ پیرا ہمارا ختم ہوا، اب دوسرا پیرا بچپن کے حالات آپ کے سامنے ہے، یہاں سے دوسرے تفصیلی سوال کا جواب بھی شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، توجہ سے سماعت کریں جی۔ اچھا، کہتے ہیں بچپن کے حالات
کیا تھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو بچوں دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے باپ چلے گئے، ابھی 6 سال کے ہوئے، ماں کی جو ہے وہ ممتا جو ہے وہ اتنی نہیں لے سکی، اتنی ایک بچے کو ضرورت ہوتی ہے، تو 6 سال کی عمر میں والدہ بھی دنیا سے چلی گئیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد والدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے لے لی۔ اب عبد المطلب بھی آپ سے بہت بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو بچوں دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن کے اندر ہی کتنے بڑے پریشانیوں کا، غم کا سامنا کرنا پڑا۔ باپ پہلے چلے گئے، 6 سال کی عمر میں والدہ چلیں گی، 8 سال کی عمر میں دادا چلے گئے، مطلب بہت جو قریبی رشتے ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اصل میں اللہ ہمیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرا محبوب ہے، اس کا خیال میں خود کروں گا، اس کی پرورش میں خود کروں گا، اس کی جو ہے وہ میں جو اس کو تربیت اس کی میں خود کروں گا، تعلیم اس کو میں خود دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنے نبی کی خود جو ہے وہ تربیت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ مطلب سارے سہارے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے جو ہے وہ لے لیے، اور اللہ سب سے بڑا سہارا ہے، اور اللہ نے یہ بتانا تھا کہ اللہ اپنے نبی کے جو ہے وہ خود جو ہے وہ سہارا ہے، اس نبی کو کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بیٹا جی۔ آگے حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضرت ابو طالب نے کی۔ ابو طالب یہ آپ کے چچا ہیں، حقیقی چچا ہیں، مطلب آپ کے والد صاحب کے جو ہے بہت ہی جو ہے وہ پیارے بھائی تھے، حقیقی بھائی تھے، مطلب دونوں کی ماں اور دونوں کے باپ ایک تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے یہ آپ کے سامنے میم اور 2 لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مختصر سوال کا جواب ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ضرورت کا خیال کرتے، ہر ضرورت جو ہے وہ اللہ کے نبی کی جو ہے وہ پوری کرتے تھے، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بہت ہی قریب رکھتے تھے۔ کیا لکھا جی؟ ساتھ رکھتے۔ یہ ابو طالب جو ہیں ہمیشہ اپنے جو ہے وہ بھتیجے کو، جنہیں اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یہاں سے یہ شروع کے اندر ہی یہ دوسرے مختصر سوال کا جواب ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بچپن ہی سے اعلیٰ صفات اور نبوت کی نشانیاں موجود تھیں۔ مطلب جو نبوت کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے، جو نبی جو ہوتے ہیں نا جی بیٹا جی، جو نبی ہوتے ہیں یہ بچپن سے ہی، شروع سے ہی نیک ہوتے ہیں، یہ بچپن سے ہی، شروع سے ہی، بچپن کے اندر ہی، لڑکپن کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گناہوں سے حفاظت فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے یہ سفر شام پڑھ لیں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کے ہوئے تو حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ تجارتی قافلے میں شام لے گئے۔ اچھا جی، اب یہ بات سن لیں، جو مکہ کے لوگ تھے یہ تجارت کرتے تھے، تو یہ تجارت کرنے کے لیے شام جاتے تھے، تو اس لیے ابو طالب جو آپ کے چچا وہ تجارت کرتے تھے، تو اپنے ساتھ، چونکہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے، وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، تو اس لیے اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ ہی شام لے گئے۔ راستے میں کہتے ہیں کہ ایک مسیحی عالم، ایک عیسائی عالم نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نبوت کی نشانیاں بتائیں، اور یہ بھی کہا کہ انہیں شام لے کر نہ جائیں۔ عیسائی عالم کہہ رہا ہے کہ یہ آگے جا کر اللہ کے نبی بنیں گے، تو لہٰذا آپ ان کو شام لے کر نہ جائیں، کیوں؟ کہتے ہیں یہودی انہیں پہچان لیں گے، ایسا نہ ہو کہ یہودی انہیں نقصان پہنچائیں۔ حضرت ابو طالب نے ان کی بات مان لی اور اپنا سامان تجارت وہیں فروخت کر دیا، شام لے کر نہیں گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ تو یہ 12 سال کی عمر میں آپ نے یہ سفر شام کرنا تھا، لیکن راستے کے اندر ہی ایک عیسائی عالم نے روک دیا، اس لیے آپ وہاں سے پھر واپس آ گئے۔ آگے آپ کے سامنے حلف الفضول، ایک یہ بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے۔ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 15 سال ہوئی تو عرب کے قبیلوں قریش اور کیس میں ایک بڑی خوفناک جنگ ہوئی، ٹھیک ہے۔ قریش ایک قبیلہ تھا، ٹھیک ہے، عرب کا، اور دوسرا کیس ایک قبیلہ تھا، ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ کہتے ہیں اس جنگ میں بہت لوگ مارے گئے اور لوگوں کا بہت مالی نقصان بھی ہوا۔ اس جنگ کو کہتے ہیں حرب فجار کہتے ہیں،
ٹھیک ہے نا. حرب یہ جنگ کو کہتے ہیں. فجار یہ جیسے فسق و فجور کہتے ہیں ان کو فجار. اب کہتے ہیں حرب فجار اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ان مہینوں میں لڑی گئی جن میں لڑنا حرام تھا. آپ کو بچوں ایک بات بتاتا چلوں کہ اسلام کے جیسے انگریزی کے 12 مہینے ہیں ایسے ہی اسلامی بھی 12 مہینے ہیں. محرم سفر جس کو آپ کو یہ آتے ہوں گے, ان میں 4 مہینے ایسے ہیں جو محترم مانے جاتے ہیں, احترام والے مانے جاتے ہیں. تو ان میں جنگ کرنا حرام تھا. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم. آخری 2 مہینے 11 12 اور پہلا مہینہ محرم, اور پھر آگے جا کر ایک رجب مہینہ آتا ہے. یہ 4 مہینے محترم مانے جاتے تھے. ان مہینوں کے اندر لڑائی نہیں کرتے تھے کافر لوگ, ٹھیک ہے نا, چونکہ اس وقت اسلام تو تھا نہیں. تو یہ عرب لوگ بھی کافر لوگ بھی ان مہینوں میں لڑائی نہیں کرتے تھے, ان مہینوں کا احترام کرتے تھے. لیکن ان مہینوں میں لڑائی لڑی گئی, اس لیے اس جنگ کو حرب فجار کہا کہ یہ ایسے مہینوں میں لڑی گئی جن مہینوں میں جنگ کرنا حرام تھا. ٹھیک ہے, اس لیے آئندہ اس قسم کی جنگ سے بچنے کے لیے ایک معاہدہ کیا گیا کہ آئندہ اس طرح کی جنگ ہم نہیں لڑیں گے, یا اس مہینوں میں ہم جنگ نہیں لڑیں گے. تو اس لیے یہ معاہدہ کیا گیا, جو معاہدہ جو ہے وہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شامل تھے. تو اس معاہدہ میں چونکہ یہ ایک امن والا معاہدہ تھا, اس معاہدے میں اللہ کے نبی بھی شامل تھے. اب یہ بتا رہے ہیں دلچسپ بات کیا ہے. کہتے ہیں حلف کے معنی معاہدے کے ہیں. حلف کے معنی حلف الفضول ہے لکھا ہوا, تو کہتے ہیں حلف کے معنی معاہدے کے ہیں. الفضول کہتے ہیں یہ فضل کی جمع ہے. ٹھیک ہے, اس معاہدے کے قائم کرانے میں جن لوگوں نے کوشش کی تھی ان کے ناموں کے شروع میں لفظ فضل تھا, اس لیے اس معاہدے کو حلف الفضول کا نام دیا گیا. تو چونکہ وہ 3 افراد جو تھے وہ تینوں کے نام ہی فضل سے شروع ہوتے تھے, تو اس لیے فضل کی جمع فضول بنا کر تو اس کا پورا نام حلف الفضول, مطلب فضول جن کا نام فضل تھا انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے تو اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھ دیا گیا. چونکہ امن والا معاہدہ تھا, اس امن والے معاہدے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی. ٹھیک ہے نا جی. آگے آتے ہیں آپ کی شادی کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جی؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے روزی کمانے کے لیے تجارت کا پیشہ بنایا. ٹھیک ہے نا جی. جو آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ جو عرب کے لوگ تھے, جو قریش کے لوگ تھے, کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو جب خاندان تجارت کا تھا تو آپ نے بھی تجارت کا پیشہ اپنایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری, ایمانت داری کی وجہ سے قریش کی ایک معزز, عزت والی اور مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے اپنا سامان تجارت شام لے جانے کی درخواست کی. چونکہ حضرت خدیجہ بہت مالدار تھیں اور شریف بھی تھیں, عزت والی بھی تھیں, پاک اور منزہ بھی تھیں, مطہرہ بھی تھیں. تو انہوں نے اپنا مال جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو ہے میرا مال وہ شام لے کر جائیں. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا سامان لے کر روانہ ہو گئے. اب اس سفر میں حضرت خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیج دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے نہیں بھیجا بلکہ ساتھ اپنے غلام حضرت میسرہ کو بھی ساتھ بھیج دیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری سے بہت متاثر ہوا, چونکہ پورا سفر ساتھ رہا. اور سفر کے اندر ہوتا کیا ہے, انسان کے اخلاق وہ ظاہر ہو جاتے ہیں کہ انسان کیسے اخلاق کا مالک ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا, اور آپ بہت اچھے اخلاق والے تھے. تو وہ آپ کی دیانتداری سے, آپ کے اخلاق سے کیا ہوا, بہت زیادہ متاثر ہوا, اور حضرت خدیجہ کو سفر کے حالات سے آگاہ کیا. جب واپسی ہو گئی, مکہ مکرمہ تجارت کر کے واپس آ گئے, تو واپس آ کر اپنی مالکن حضرت خدیجہ سے آ کر کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے بہت ہی احسن طریقے سے معاملات کو جو ہے وہ نبھایا اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور آپ کی دیانتداری کی گواہی دی. اب یہ باتیں جب حضرت اپنے غلام سے سنی تو جس سے متاثر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہو کر آپ کے پاس شادی کا پیغام بھیج دیا. چونکہ ہر جو اچھی عورت ہوتی ہے, پاک اور جو ہے وہ پاکیزہ جو عورت ہوتی ہے, وہ اچھے ہی مرد کو پسند کرتی ہے. اب چونکہ خود بہت اچھی تھیں تو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سنا کہ آپ بہت زیادہ شریف ہیں, دیانتدار ہیں, امانت دار ہیں, اچھے اخلاق والے ہیں, تو آپ نے شادی کا پیغام بھیج دیا. تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے اس کو قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی ابو طالب نے پڑھایا جو آپ کے چچا ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ تو آپ سے 15 سال بڑی ایک عورت، ان سے آپ نے شادی کی۔ اور ایک بات بچوں سن لیں، جو نبی کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہوتی ہیں، تو اس طرح حضرت خدیجہ ہماری ماں لگتی ہے، ٹھیک ہے نا جی بیٹا جی۔ آگے آپ جو ہے وہ سماعت کریں حجر اسود کی تنصیب۔ حجر اسود کی تنصیب کیا ہے جی؟ کہتے ہیں جی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے کچھ عرصہ پہلے، مطلب اللہ کے نبی نے 40 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی، اس وقت آپ نے نبوت کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس سے پہلے تقریباً 35-36 سال آپ کی عمر تھی۔ کچھ عرصہ پہلے کیا ہوا؟ بارش کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا، ٹھیک ہے، لہٰذا خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کی گئی۔ اب جو حالانکہ سارے اس وقت کافر تھے، تو انہوں نے کیا، چونکہ ان کا وہ اپنا عبادت خانہ اس کو سمجھتے تھے، اس کے اندر اپنی جو ہے وہ انہوں نے نعوذ باللہ معبود رکھے ہوئے تھے، بت بنا کر رکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کا ارادہ کیا۔ پھر قصہ مختصر، تعمیر مکمل ہوئی۔ اب کیا تھا، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حجر اسود ایک پتھر ہے جو آپ نے سیاہ رنگ کا دیکھا ہے، اس کو چومتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ لگاتے ہیں، کہ جو چکر لگاتے ہیں نا جی بیت اللہ کا، خانہ کعبہ کا جو 7 چکر لگاتے ہیں ہماری جو حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو حجر اسود سے ہی وہ چکر شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حجر اسود جہاں سے اس کو اٹھایا تھا، جہاں اس کو وہاں پھر واپس رکھنا تھا، تو کون رکھے؟ اس معاملے میں سب کا جھگڑا ہو گیا۔ اب جھگڑا ختم کرنے کے لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سامنے آیا۔ اب قصہ اب آپ کے سامنے یہ ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے لکھا ہے۔ یہاں سے چوتھے مختصر سوال کا جواب بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ تو بتا یہ رہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر جب مکمل ہوگی، اس کے بعد حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب کرنے کا مرحلہ تھا، کہ جو کعبہ کی دیوار تھی اس میں حجر اسود کو رکھنا تھا، نصب کرنا تھا، مقرر کرنا تھا، رکھنا تھا، جوڑنا تھا۔ تو کیا ہوا، ہر شخص اور ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ خدمت اس کے ہاتھ میں آئے، کہ یہ اللہ تبارک کا شرف مجھے عطا کرے کہ میں اس حجر اسود کو اس کی جگہ رکھوں جہاں پر یہ پہلے پڑا ہوا تھا۔ تو اب ہوا کیا، اب یہ ہوا کہ لڑائی جو ہے وہ لڑائی تک بات پہنچ چکی، لڑائی ہونے لگی تھی۔ تو ایک جو ان کا جو تھا قریش کے ایک معزز شخص نے مشورہ دیا کہ کل سب سے پہلے جو مسجد حرام میں آئے گا وہی ثالث، وہی جج قرار دیا جائے گا، مطلب اس کی بات کو مانا جائے گا۔ سب نے اس تجویز کو پسند کیا، ٹھیک ہے۔ اگلے دن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھ کر کہا یہ امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی نے ایک ایسی زندگی گزاری تھی کہ دیکھتے ہی کہہ دیا کہ ہم اس شخص کے فیصلے پر راضی ہیں، حالانکہ فیصلہ بھی کیا نہیں ہے، فیصلہ کرنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے کیسی زندگی گزاری ہوگی، ٹھیک ہے نا بیٹا۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ ہمیں لوگ دیکھ کر ہی یہ کہہ دیں کہ ہم اس بندے سے جو ہے وہ واقف ہیں، یہ بندہ بہت ہی اچھے اخلاق کا مالک ہے، اس کا کردار بہت اچھا ہے۔ یہ تبھی ہوگا بیٹا جب ہم ایک دوسرے کا فائدہ سوچیں گے، دوسرے کو نفع پہنچائیں گے۔ تو کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا کر حجر اسود کو اس میں رکھا اور سب سرداروں سے فرمایا کہ چادر کے کنارے تھام لیں اور اوپر کو اٹھا لیں۔ جب چادر مقرر جگہ کے برابر پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجر اسود کو اٹھا کر نصب فرما دیا۔ اس طرح ایک بڑی لڑائی کا خطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملی سے ٹل گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کتنی بڑی جنگ ہو جاتی، اور یقینی طور پر ہو جانی تھی، کیونکہ جو قریش تھے چھوٹی چھوٹی بات پر بڑی بڑی جنگ ان سے ہو جاتی تھی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسانی کے ساتھ اور کتنی بہترین حکمت عملی کے ساتھ اس لڑائی کو جو ہے وہ لڑائی سے کافروں کو بچا لیا۔ بہت اس میں خون ریزی ہو جانی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکمت اور بصیرت نصیب فرمائی تھی۔ اور نبی حقیقت میں ایسے ہی ہوتے ہیں جو لڑائی جھگڑے سے دوسروں کو بچاتے ہیں،
ٹھیک ہے نا جی. یہ ہمارا یہ سبق تھا. تو اللہ سے تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم اس کی مشق حل کرتے ہیں. مختصر سوال اور مختصر سوال اور تفصیلی سوال، ان کے جوابات آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. اب یہ خالی جگہ اور ہم جو ہے اس کے MCQs حل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو کہ پہلا سوال یہ ہے کہ حرب فجار جو ہے یہ کن قبیلوں کے درمیان لڑی گئی؟ تو کہتے ہیں نہیں سعد، اوس، قیس، خزرج. تو قریش کی جنگ اصل میں ہوئی تھی قیس کے ساتھ. تو یہ اس کا جواب جو ہے وہ اس پر ٹکا نشان لگایا ہوا ہے. اور آگے عبد المطلب کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی. ٹھیک ہے نا جی. تجارت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کہاں لے کر گئے تھے؟ آپ اپنے جو ہے وہ چچا کے ساتھ بھی شام گئے تھے، لیکن راستے میں واپس بھیج دیے گئے. اور دوسرا سفر جو آپ نے شام کی طرف کیا تجارت کی غرض سے، وہ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے کر گئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ شام میں آپ نے 2 سفر کیے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال حضرت خدیجہ کی عمر تھی. اور آپ کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال. خالی جگہ پر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قریش کے ایک خاندان میں آنکھ کھولی. وہ خاندان کون سا تھا؟ بنو ہاشم خاندان تھا. ٹھیک ہے. حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 8 سال کی عمر تھی جب آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا. حضرت خدیجہ کا رضی اللہ عنہا کے غلام کا نام کیا تھا؟ میسرہ آپ کے غلام کا نام تھا. حجر اسود کو نصب کرنے کا مبارک کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد ہوا. تو یہ مختصر اور تفصیلی سوال کے جواب آپ وہ ریڈی کے اندر پڑھائے ہیں. اور آگے یہ سرگرمیاں لکھی ہوئی ہیں. سرگرمیاں برائے طلبہ کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، والد اور چچا کے اسماء گرامی کا ایک چارٹ تیار کریں. مطلب آپ کے دادا عبد المطلب کا نام، آپ کے والد حضرت عبداللہ اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا نام جو ہے ایک چارٹ پر خوبصورت انداز میں لکھ کر لیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہمارا سبق تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے جیسے آپ صادق اور امین تھے. اللہ ہمیں بھی سچائی اور امانت داری کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.